أما بعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جلس قوم مجلسا لم يذكر اللہ فیہ، جو لوگ کہیں مجلس میں بیٹھے اور انہوں نے اس نشست میں اللہ کو یاد نہیں کیا، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيٍّ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ طِرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ۔ فرمایا جو لوگ کہیں مجلس میں بیٹھے انہوں نے اس نشست میں اللہ کو یاد نہ کیا، نہ اپنے نبی پر درود بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی یہ مجلس اللہ کے ذکر اور صلاۃ علی النبی سے بالکل خالی رہی تو قیامت میں یہ ان کے لیے حسرت و خسران کا باعث ہوگی، پھر چاہے اللہ ان کو عذاب دے اور چاہے معاف فرما دے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی نشست ایسی نہ ہونی چاہے مسلمان کی کہ جس میں اللہ کا ذکر اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجا جائے۔ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولى الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین اور مجھ پر زیادہ حق رکھنے والا میرا وہ امتی ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ صلاۃ بھیجنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ بندہ جو پیارے پیغمبر علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود بھیج رہا ہے، صلاۃ بھیج رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے قیامت میں اسے میرے ساتھ خصوصی تعلق حاصل ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك رواه الترمذی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا دعا کی جاتی ہے نا، دعا یہ آسمان اور زمین کے درمیان ہی رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جا سکتی جب تک کہ اس دعا میں نبی علیہ السلام پر درود نہ بھیج دیا جائے۔ ہاں جی، اسی لیے اکثر دعاؤں میں یہ کیا اہتمام کیا جاتا ہے اور یہ بتلایا گیا کہ اللہ کی تعریف یہ ضروری سب سے پہلے، اس کے بعد پیارے پیغمبر پر درود، اس کے بعد پھر اپنی حاجتیں رب کے سامنے پیش کرو، تو وہ دعا زیادہ سے زیادہ قبولیت کا باعث بن جائے گی۔ اب درود شریف کا یہ باب چل رہا ہے، تو
یہ ذہن میں آیا کہ شاید ہو سکتا ہے کل عید ہو سکتا ہے روزہ بھی ہو تو انشاءاللہ درس ہوگا، وگرنہ تو خلاصہ پارہ تراویح، دروس قرآن، دروس حدیث، یہ سلسلہ رمضان میں چلتا رہتا ہے۔ پھر عید کے بعد انشاءاللہ ایک ترتیب شروع کریں گے جو یومیہ دروس قرآن، ہفتہ وار ماہانہ دروس قرآن، دروس حدیث، فقہی مسائل کی نشست، انشاءاللہ ایک سلسلہ شروع کریں گے۔ تو آخری بات یہ ذہن میں آئی، اگر کل ہوا تو کل بھی مزید اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اہم بات یہ ذہن میں کہ یہ بتلانا چاہیے لوگوں کو کہ درود کی بڑی فضیلت ہے، درود کے کتنے فائدے ہیں، یہ تو ہمارے سامنے آ گیا، لیکن خود صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح پوچھا کہ ہم کس طرح آپ پہ درود بھیجیں، اللہ نے حکم تو دے دیا، تو اب وہ طریقہ جو پیارے پیغمبر نے بتایا ہمیں بھی اس کو کیا کرنا ہے، اسی کے اتباع کرنا ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، میں محمد کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ تو درود اب ہر کسی نے اپنا اپنا، کسی نے کیا درود بنایا ہوا، کسی نے کون سا صلاۃ و سلام۔ اب یہاں پہ یہ حدیث سنیے، عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال لقینی کعب بن عجرۃ، مشہور جلیل القدر تابعی عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں میری ملاقات کعب بن عجرہ سے ہوئی، جو کہ بیعت رضوان جو ہوئی تھی اس کے اندر یہ موجود تھے۔ فقال الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی فقلت بلا فادھا لی، اللہ اکبر، انہوں نے کہا میں تمہیں ایک خاص تحفہ پیش کروں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، ایسی ایک قیمتی حدیث سناؤں؟ انہوں نے کہا مجھے وہ تحفہ ضرور دیجیے۔ اب وہ لوگ تو یہ تحفے بھی دیتے تھے، کسی کو دعا دے دی، کسی کو حدیث سنا دی، ایک ایک حدیث ایک ایک مسئلے کے لیے کئی میلوں سفر کرتے تھے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ اللہ نے کرم کیا ہوا ہے، جگہ جگہ مدرسے، دارالافتاء، لیکن ہم وہی مسئلے جو ہم اپنے دل میں آئے بس اس پہ عمل کیا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا بتائیے، ضرور بتائیے۔ فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاة علیکم آل البیت فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہم کو بتا دیا ہے کہ ہم آپ پر سلام کس طرح بھیجیں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو آپ نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا۔ اب آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ہم آپ پر صلاۃ درود کیسے بھیجا کریں۔ تو اب کیا سامنے آیا کہ صلاۃ کا طریقہ درود کا، اور سلام کا بھی دین نے بتلا دیا۔ تو فرمایا اب سنیے، قال قولوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه البخاری و مسلم۔
آپ نے فرمایا یہ الفاظ پڑھا کرو مجھ پہ درود، اس کا معنی اے اللہ اپنی خاص نوازش عنایت و رحمت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر، جیسا کہ آپ نے نوازش اور عنایت فرمائی حضرت ابراہیم اور ان کے گھر والوں پر۔ بے شک آپ حمد و ستائش کے سزاوار اور عظمت و بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ خاص برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں پر، جیسا آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم اور ان کے گھر والوں پر۔ آپ ہی حمد و ستائش کے لائق اور عظمت و بزرگی والے۔ تو اب درود شریف کے فضائل بھی آ گئے، باقی بھی اس کہ کس طرح درود بھیجیں اس بارے میں چند حدیثیں ہیں اس کے اندر، اگر کل موقع ملا تو انشاءاللہ ضرور ذکر کریں گے، لیکن بنیادی بات ہمارے سامنے آ گئی کہ فضائل بھی ہیں، درود پڑھنا بھی ہے، ہر مجلس میں پڑھنا ہے، دعاؤں میں بھی درود پہلے پڑھنا ہے، اور پھر اسی طرح درود اصل ہے کون سا جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان، اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحيم يا رحمن، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة، صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔